بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں شب کے متعلق جو آڈیو ڈالی تھی، اس کے بعد بعض ساتھیوں کا اصرار ہوا کہ 15ویں شب میں قبرستان جانا اور 15 شعبان کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق کچھ وضاحت کر دی جائے۔ واضح رہے کہ 15ویں شب میں قبرستان جانے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بستر سے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں حضور کی تلاش میں نکلی تو دیکھا میں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں۔ پھر اس کے بعد وہی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان کی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد جتنی ہے اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس روایت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے۔ اب جب یہ روایت پیش کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس پر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور حدیث ضعیف سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے قبرستان نہیں جایا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہی ہے کہ حدیث ضعیف فضائل میں اس سے پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ ضعیف حدیث فضائل کے متعلق اگر ہوگی تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور یہ بات کتاب الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فضائل میں ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث کے ذریعے عمل کو مستحب قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے فتح القدیر کے حوالے سے کہا تھا والاستحباب یثبت بالضعیف، کہ عمل کا مستحب ہونا ضعیف حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ پس اگرچہ یہ حدیث ضعیف بھی ہے لیکن اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی مسئلے کا ثبوت یا حلال و حرام کا ثبوت نہیں یا عقیدے کا ثبوت نہیں کر رہے ہیں ہم، بلکہ اس کے ذریعے صرف فضائل میں قبرستان جانے کی فضیلت پر وہ بھی استحباب کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نیز بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حضور وہ مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع گئے، قبرستان میں گئے اور قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر میں جنت البقیع کی طرف جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک دار قوم مؤمنین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتے تھے ان لوگوں کو اور ان سے کہتے تھے کہ تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم تم سے بعد آنے والے ہیں، اللہ بقیع والوں کی، بقیع کے قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ تو اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کا عمل ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس رات کی کوئی خصوصیت جانے کی نہیں رہی۔ تو اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ گو یہ خروج مستمر تھا، لیکن آپ کا اس روز کے خروج کو اس علت سے معلل فرمانا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان ظاہراً اس پر دال ہے کہ اس روز کے خروج میں اس لیلہ یعنی اس رات کا بھی دخل ہے، پس کوئی اگر اتباعا لہذا الحدیث اس روز گورستان میں قصدن جاوے اور جمیع مؤمنین کے ساتھ بالخصوص اموات کے لیے بھی استغفار کرے تو ظاہراً موجب اجر ہوگا، اتنا تو حدیث کا مدلول ہے۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 4۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تو تھی اکثر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے، لیکن اس رات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریافت کیا تو حضور نے علت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جانے کو اس علت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معلل فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور تمام مومنین جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت طلب کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے بھی قبرستان جایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اکابرین علماء دیوبند میں سے اکثر حضرات کا یہی کہنا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اگر ممکن ہو تو بغیر تزک و احتشام اور اجتماع کے قبرستان میں جا کر تمام مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ یہ مکتوبات جلد نمبر 4 میں موجود ہے۔ اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مرد قبرستان چلا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہاں اجتماعی طور پر نہ جائے، میلہ لگانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تبلیغی اور اصلاحی مضمون جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 100۔ اور مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر مداومت یعنی ہمیشہ جانا ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو سنت مستمرہ کا درجہ دینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی چلا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ درس ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 581۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موقع مل جائے تو چپکے سے قبرستان چلا جائے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253۔ تو اس سے پتہ چلا ہمارے اکابر کی بھی یہی رائے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ جانا ثابت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا ہو کر حضور نے صحابہ کو لے کر ساتھ میں نہیں گئے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے چلے گئے تھے۔ تو اگر کوئی شخص چپکے سے چلا جائے اور کسی کو اطلاع نہ دے تو اس کا یہ جانا ثابت ہے، اور اس کو جانے پر حدیث کی اتباع کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے دور میں اس میں بڑے مفاسد آ چکے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جس میں نقصان ہی نقصان ہے، نفع کا بہت کم، نفع کا احتمال بہت کم دکھتا ہے، کہ مثلا بہت سے لوگ اکٹھا ہو کر جاتے ہیں اور وہاں پر چراغاں کرتے ہیں، وہاں پر میلہ لگاتے ہیں، تو وہاں پر ایک میلے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے، ان مضرات کی وجہ سے، یہ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ قبرستان اس رات میں نہ جائے، کیونکہ یہ جتنی خرابیاں ہیں ان سے آدمی بچ سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص چلا بھی جائے تو بھی وہ حدیث پر ہی عمل ہوگا۔ اب رہا مسئلہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا، تو واضح رہے خاص 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جن روایات میں 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے ان میں بھی روزے کا تذکرہ نہیں ہے، مگر ایک روایت میں بطور خاص 15 شعبان کا ذکر ہے، مگر وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15 تاریخ ہو تو اس کی رات میں تم جو ہے قیام کرو، نمازیں پڑھو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، فصوموا نہارہا، تم اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اس کے بعد وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کری جائے، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اس کو رزق دیا جائے۔ چنانچہ یہ جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اب یہ روایت سندن کمزور ہے۔ اب سندن کمزور ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کیا اس روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ فضائل میں ضعیف روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ نیز چونکہ پورے شعبان کا روزہ رکھنا، پورے شعبان میں کسی دن بھی روزہ رکھنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو اگر 15ویں شعبان کو کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ شعبان ہی کا روزہ ہوگا۔ اس دن کو متعین کر کے روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ شدید درجے کی ضعیف ہے، یعنی بہت سخت ضعیف ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شدید ضعیف نہیں ہے، صرف ضعیف ہے، اس لیے اس پر بھی اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اس پر اس کو مستحب روزے کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فتاوی عزیزی میں لکھی ہے، اور صبح شب برات کا روزہ اور شش عید کا روزہ مستحب ہے۔ یہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص شب برات کی صبح روزہ رکھے تو یہ مستحب ہے، اور چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 15 تاریخ کا روزہ رکھیں، اور مفتی عزیز الرحمن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم رہے ہیں انہوں نے کہا کہ 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 6۔ حضرت مولانا حسین مدنی صاحب بھی فرماتے ہیں البتہ اگر ممکن ہو تو 14-15 شعبان کو نفلی روزہ رکھا جائے۔ مکتوبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 78۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں کا روزہ رکھنے کا حکم حدیث میں موجود ہے، فتاوی محمودیہ۔
اسی طریقے سے ابن رجب حنبلی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ نصف شعبان کا روزہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ ایام بیز میں سے ہے، یعنی 13، 14، 15 کو ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حکم موجود ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا چاہیے، اور نصف شعبان بھی ایام بیز میں آتا ہے، اور خاص 15 شعبان کے روزے کا حکم بھی وارد ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن ماجہ والی حدیث دہرائی ہے کہ اس میں جو ہے خاص 15 شعبان کے روزے کا حکم ہے۔ تو روزے کا حکم ثابت ہے، لیکن ضعیف حدیث ہے، تو ضعیف حدیث کے بارے میں وہی حکم ہے کہ عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے، نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے یہ جتنے فضائل ہیں، یہ فضائل چونکہ ضعیف روایت سے ثابت ہے، اس لیے ان کے ثبوت کا اعتقاد اور یقین نہیں رکھا جائے گا کہ ہاں ایسا یقینی طور پر ثابت ہے۔ یقینی طور پر ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے نہیں رکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کو لعن و طعن نہیں کیا جائے گا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت نہ کرے تو اس کو بھی برا بھلا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ عمل کرنے والوں پر ایک طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدعتی ہونے کا حکم لگاتے ہیں کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ان کا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمام کے تمام جمہور علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں، ضعیف حدیث ترغیب و ترہیب میں، یعنی کسی مسئلے کسی چیز سے ڈرانے میں اور کسی چیز کی طرف رغبت دلانے میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس پر جو ہے عمل کرنا بدعت ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے جو 15 شعبان کے روزے کے متعلق اور قبرستان جانے کے متعلق ہے۔ اب رہا قبرستان جانے میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے آج کے دور میں اگر کوئی شخص قبرستان نہ جائے تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔